اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی حسب ترتیب آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 کا کچھ حصہ شروع کرتے ہیں۔ قواعد تجوید سے پڑھنے کا طریقہ، واو کو ادا کرنے کے لیے ہمیشہ میں بولتا ہوں کہ ان دونوں ہونٹوں کو گول کیا جائے، شفتین ان کو بولتے ہیں عربک میں۔ وَإِذْ ذال کا مخرج ہے نوک لسان جب اوپر والے دونوں دانتوں سے آ کے ٹکراتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ۔ سانس میری ختم ہو گئی، میں نے رکنا چاہا تو کم، آگے پھر یہاں سے آگے چلیں گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے 2 حرکت کے برابر ٹائم دیا، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ ادغام شفوی ہے۔ اس کے فوراً بعد نون ساکن کے بعد دال تھا، یہ اخفاء ہے، اخفاء نون کا اخفاء کیا یہاں پہ۔ میم مشدد کے اوپر میں نے 2 حرکت کا ٹائم دیا۔ اقررتم، قاف کو میں نے قلقلہ کیا، اس کے مخرج کو ادا کرنے کے بعد فوراً چھوڑ دیا۔ وانتم، نون کے اوپر پھر اخفاء کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو کرتے ہیں نا یہاں پہ مد عارض وقفی للسکون، دیکھیں اس کی میں ایکسپلینیشن دے دوں تھوڑی سی۔ بعض اوقات نئے اسٹوڈنٹس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہاں پہ تو مد اوپر لکھی ہوئی ہے تو آپ نے مد کیا دیماءکم، یہاں پہ مد ہے نہیں لکھی ہوئی تو آپ نے اس کو کیوں لمبا کیا؟ تشہدون۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مد کے آنے کی جگہ جو ہے محل مد وہ ہے واو مدہ۔ واو مدہ وہ واو ہوتی ہے جس کا ماقبل پیش کے ساتھ ہو، تو ہمیں یہاں پہ محل مد مل گیا۔ تو اصل میں یہ کلمہ تھا تشہدون، تو چونکہ ہم نے آ کے یہاں پہ وقف کرنا ہے، وقف کی صورت میں ہم نون کی جو زبر ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو ساکن کریں گے۔ تو سبب مد جو ہے وہ 2 ہیں، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں، سکون اور حمزہ۔ یہاں پہ اس کلمہ میں سبب مد الف مدہ محل مد ہے اور سبب مد ہے حمزہ، تو یہ مد متصل ہے۔ تو یہاں پہ مد اس لیے نہیں لکھی ہوئی کہ اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ، تو جب ہم ان کو ملا کر پڑھیں گے تو دیکھا میں نے یہاں پہ مد نہیں کیا۔ تو جس وقت ہم نے رکنا ہے تو وہاں پہ محل مد تو موجود ہے آلریڈی، تو ہم جب رکے تو نون کو ساکن کیا تو یہ سکون اس کا سبب مد بن گیا، جو سبب مد 2 ہیں، سکون اور حمزہ۔ تو اس لیے ہم اس کا نام عربی گرامر علم تجوید میں ہے مد عارض وقفی، یہ ہے اس کا نام، لسکون۔ لام کا مطلب ہے لی، یہ لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، سکون کے لیے، وقف کے لیے ہم نے جو سکون کیا تو یہ سکون اس کا جو ہے وہ سبب مد گیا، تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر مد کی۔ آگے چلتے ہیں۔ ثم انتم هؤلاء
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. دال کے اوپر کلکلہ کیا، یہاں میم ساکن کے بعد با ہے تو ہم یہاں کہیں گے یہ اخفائے شفوی کیا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، ضا جو ہے وہ پر حروف میں سے ہے، یہ ہے سا زال ضا، یہ زال تھا. اخذنا ان کا مخرج ایک ہی ہے. سا میثاقکم، اس سا کے لیے بھی زبان جو ہے اوپر والے دانتوں سے آ کے ٹکراتی ہے، تو یہ ضا. سا اور زال جو ہے وہ پتلے حروف میں سے ہے، اور ضا جو ہے اس کو موٹا ادا کیا جاتا ہے تاکہ اس کا مخرج سیم ہے، تو اس زال سے اور ضا کی آپس میں سننے والے کو اس کا پتہ چلے کہ یہ زال ہے اور یہ ضا ہے، تفریق کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، یہ ہوئے علم تجوید کے قواعد. اس کے بعد آگے چلتے ہیں علم صرف. علم صرف میں ہم بات کرتے ہیں، یہ واو ہے، حرف عطف ہے. اذ جو ہے اس میں ظرف زمان ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں ظرف زمان ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی زمانے کو ظاہر کرتا ہے. علماء لکھتے ہیں اس میں اذکروا پوشیدہ ہوتا ہے. تو جب اس میں اذکروا پوشیدہ ہے تو اس کا مطلب اس کا یہ 14واں عطف ہے اس یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی پہ. نمبر 14واں مقام ہے جو بنی اسرائیل کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا. کون کو؟ کیا اذکروا؟ نعمتی، میری نعمت کو. تو ایک تو وہ نعمت اس جگہ پہ ایکسپلین ہوئی، پھر ایک نعمت تھی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. پھر یہ آج کی آیت مبارکہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. پھر اس سے پیچھے بھی ہے وَإِذْ قُلْنَا مُوسَىٰ، اور بھی دوسری آیات جو ہے نا مختلف موقعوں پہ میں اس کو ایکسپلین کرتا رہا ہوں کہ ان کا عطف جو ہے وہ ان پہ ہے. مطلب 6واں عطف تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یہ بھی ایک عطف تھا اسی نعمتی پہ. تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یہ بھی ایک عطف تھا. تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ اس میں ظرف زمان اس نعمت کے اوپر یہ عطف ہے، یہ معطوف ہے اور یہ وہ معطوف علیہ ہے. اخذنا یہ پہلے ایکسپلین ہو چکا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے اخذا، تو یہ فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. میثاق یہ اس کا روٹ ورڈ وثاقہ ہے، تو یہ میو ساق بن کے، تو یہ واو جو ہے وہ یا سے بدلے گی تو لفظ بن جائے گا میثاق. یہ پہلے بنا چکا ہوں. کم جو ہے یہ ضمیر ہے، کون سی ہے جی؟ مجرور متصل ہے کیونکہ ایک اسم اور دوسرے اسم کی آپس میں اضافت ہے. یہ لائے نفی ہے. لائے نفی اس لیے کہ اس کے بعد میں آنے والے فعل کے اندر نون اعرابی موجود ہے. اگر یہ نون نہ ہوتا تو یہ لائے نہیں ہوتا. تو یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے جی؟ صفاقہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ ضرب یضرب سے ہے صفقہ یسفکو. تو یہ تسفکون فعل مضارع ہے اور یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تسفکون، تسفکو، تسفکانی، تسفکون. آگے جی دماء، یہ اس کے دونوں روٹ ورڈ لکھے جاتے ہیں دموی اور دمیون بھی. ایسے کر لیتے ہیں دم ون اور دم یون. ٹھیک ہے جی، جیسے یہ لفظ بھی اسی لفظ کے پیٹرن پہ یہ ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے دورن.
دورن جو ہے یہ جب اس کی جمع جو ہے دورن کو جو واو حرف علت متحرک ہے تو اس کے ماقبل زبر کی وجہ سے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے دارن پہ، تو یہ اس کا دار بنا. اور جب اس کی جمع بناتے ہیں تو وہ بنتی ہے دیوارن. ٹھیک ہے جی. دیوارن میں بھی واو حرف علت متحرک ہے، اس کا ماقبل کسرہ ہے، تو اس واو کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے. تو یہ لفظ بن گیا دیار، دیارن یا دیار. تو یہ ہے لفظ ہمارا دیار. تو اسی طرح کچھ علماء لکھتے ہیں کہ جب اس کی جمع بنائی جاتی ہے تو یہ بھی بنے گی دماون، اور یا یہ بنے گی دمایون. ٹھیک ہے جی. تو کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ واو اور یا بدل کے یہ میم میں بدل جاتی ہے تو اس شکل میں یہ لفظ بن جائے گا دمن، میم مشدد ہو جائے گی، یعنی پہلی میم آلریڈی ہے اور واو اور یا جب میم میں بدلیں گے تو دو میمیں ہو گئیں تو یہ دم بن گیا، یہ لفظ بھی مستعمل ہے. تو جو اصل اس کی شکل ہے، اس کی جمع کی شکل میں یہ واحد ہو تو یہ واو اور یا حذف ہو کے صرف دم رہ جاتا ہے. اگر یہ جمع اس کا بنایا جائے روٹ ورڈ سے تو وہ بنتا ہے دماون یا دمایون. تو آگے ایک کلیہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر لام کلمہ، یہ لام کلمہ ہے دال میم واو، تو یہ کلیہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. اگر لام کلمہ واو یا الف زائدہ کے بعد واقع ہو تو اس کو حمزہ میں بدل دیتے ہیں. تو یہ جو کلیہ ہے یہ یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے کہ ہمارا دم ون تھا، اس کو جمع بنانے کے لیے ہم نے دماؤن جب بنایا تو یہ الف زائدہ آ گیا ہمارا. ٹھیک ہے جی. جب یہ الف زائدہ ہے تو الف زائدہ کے بعد یہ کلیہ لگتا ہے کہ واو ہو چاہے یا ہو تو اس کو کس میں بدل دیتے ہیں؟ حمزہ میں بدل دیتے ہیں. یہ ہے قاعدہ. تو ہم اس شکل میں اس واو کو کس میں بدلیں گے؟ چاہے واو ہے چاہے یا ہے تو ہم اس کو دماء بن جائے گا یہ لفظ. اس واو کو حمزہ سے بدل دیں گے. تو یہ لفظ ہے ہمارا دماء، جس کو دم نارمل خون کہتے ہیں، اس کی جمع استعمال ہوئی ہے. کم یہ بھی اس میں ضمیر ہے، واو حرف عطف ہے، لا حرف نفی. تخرجون اس کا روٹ ورڈ ہے خرجہ، یہ باب افعال سے ہے، بہت بار پہلے بھی لفظ آیا ہے. اخرجہ یخرجو فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ. تو تخرجون تم نکالتے ہو. کس کو نکالتے ہو جی؟ انفسا. یہ نفس کی جمع ہے، نفس کی جمع جو ہے وہ انفس ہوتی ہے. تو انفسا حالت نصب میں ہے. کم ضمیر ہے یہاں پہ مجرور متصل. مجرور اس لیے کہ یہ اسم کے ساتھ اسم کی اضافت ہے، تو جب اسم کے ساتھ اسم آئے تو اس اسم کو ہمیشہ مضاف الیہ ہوتا ہے، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. من حرف جر ہے، دیار میں بنا چکا. کم پھر یہ ضمیر ہے مجرور متصل. وہی ہے کلیہ یہاں والا کہ دو اسماء کے درمیان اضافت ہوئی ہے، کی آپس میں اضافت ہوئی ہے. ثم حرف عطف ہے. اقررتم قرارا جو اردو کا لفظ اقرار ہے تو یہ باب افعال سے ہے، تو ہم کہیں گے باب افعال سے فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ. اقرارا 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 اقرارو اقررت اقررتما اقررتم.
یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنے گا، فعل ماضی ہے، باب فعال ہے، روٹ ورڈ ہے قاف را، یہ مضاعف ہے، یعنی دو حروف اکٹھے آئے۔ واو، پھر اس واو کو کہتے ہیں واو حالیہ۔ انتم یہ ضمیر ہے، کون سی ہے جی؟ مرفوع ہے اور منفصل ہے۔ یہ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، تشہدون شاہدہ، شین ہا دال، تو یہ باب سین سے ہے۔ سامع یسمعو کے وزن پہ شاہدہ یشہدو، تو یہ بھی مضارع ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ ثم پھر حرف عطف ہے، انتم یہ پھر ضمیر ہے، کون سی؟ مرفوع منفصل۔ ہاؤلائی اس میں اشارہ ہے معروف۔ تقتلون اس کا روٹ ورڈ ہے قتل، یہ باب نون سے ہے۔ قتل یقتلو، یقتلو یقتلان سے تقتلون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر۔ انفسکم یہ پھر وہی لفظ ہے، نفس کی واحد ہے، نفس اس کی واحد ہے اور یہ جمع ہے، انفسا نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو۔ وتخرجون یہ پھر وہی لفظ ہے، تخرجون، خرجہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ بھی باب فعال سے ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فریق یہ ایک گروہ کا نام ہے، اس کو یہاں پہ ہم اسم کہیں گے۔ من حرف جر، کم ضمیر من حرف جر، دیار ہم ایکسپلین کر چکے، ہم پھر یہ ضمیر مجرور۔ تظاہرون یہ کیا ہے جی؟ اس کا روٹ ورڈ ہے ظاہرہ، ظہرہ، جیسے اردو کا لفظ اس میں ہے مظاہرہ کرنا، چڑھائی کرنا، جتھے بندیاں کرنا، تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے باب تفاعل سے۔ ٹھیک ہے جی، تفاعل سے یہ بنے گا تفاعل یتفاعل، تو اصل میں یہ لفظ تھا تتظاہرون، یہ جیسے تنزل یتنزل، یتنزل اصل میں وہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنتا ہے تتنزل، اس کی ایک تا حذف ہو جاتی ہے، سورہ قدر میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح۔ ٹھیک ہے، تو وہی لفظ جب قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ تتنزل علیہم الملائکہ وہ بھی آتا ہے، تتنزل کی شکل میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس مادے پہ جو اس باب کے اوپر آنے والے الفاظ جو ہیں، اس وقت قرآن کے نزول سے پہلے مختلف قبائل جو ہے، ایک قبیلہ اس کو تا حذف کر دیتا تھا اور ایک اس کو قائم رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے جو ہے نا وہ اسلوب کو قرآن میں ذکر کیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال یہ ایک دلیل ہے کہ کیوں ایک جگہ پہ اسی کلمے کی تا حذف ہو گئی ہے اور ایک جگہ پہ تا حذف نہیں ہوئی۔ علماء نے اس کی دلیل کے طور پہ ایک یہ بات لکھی ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، تو یہ یہاں پہ جب ایک تا کو جب حذف کریں گے تو یہ لفظ ہمارا رہ جائے گا تظاہرون، تو یہ تا جو ہے یہ حذف ہو جائے گی، مبالغے کی ہے تو اس میں ایک کو حذف کر دیا تھا۔ علیہم جر جمع مجرور، بالاسم با حرف جر، اسم اسم ہوا، اسم اور اسم سین اور ثا دونوں الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ واو حرف عطف، عدوان اس کا روٹ ورڈ عدو ہے، عدوون۔ ٹھیک ہے جی، عدوان یہ جمع کا صیغہ ہے، عدو سے چڑھائی کرنا، تو عدوان یعنی گناہ سے اور زیادتی سے، یعنی لفظ جمع کی شکل میں استعمال ہوا ہے۔
یہ ہیں جی ہماری قواعد صرف کی باتیں، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں علم نحو پہ۔ جی آگے چلتے ہیں علم نحو کی طرف۔ علم نحو میں ہم کہتے ہیں یہ واو حرف عطف ہے، اذ جو ہے ظرف زمان ہے، ایک اسم ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اخذنا جو لفظ ہے اس میں نون زبر الف نا جو ہے یہ علامت ضمیر ہے، اور یہ مرفوع ہو کر فاعل بن رہی ہے۔ ہم نے لے لیا، کیا لے لیا؟ اس فاعل نے یہ فعل کیا، جمع مفعول کیا ہے جی؟ یہ مفعول ہے۔ اس مفعول کو دیکھتے ہیں کہ یہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ کلمہ بھی ہمارا منصوب ہے۔ میثاق، یہ کاف پیش کو یا کی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ میثاق جو ہے، پختہ عہد جو ہے وہ لینا ہے، پکڑنا ہے، کس نے؟ ہم نے۔ تو ہم کون ہے؟ اس نا کا معنی ہے ہم، فاعل ہیں یہ فعل کیا انہوں نے، لے لیا کیا؟ میثاق۔ تو ہم نے پختہ عہد لے لیا، کس سے لیا؟ اس عہد کے ساتھ ایک اور اسم کی اضافت ہے میثاق کے ساتھ، کم، تم سے، تو اس کا مطلب ہوا تم سے پختہ عہد لے لیا ہم نے۔ کیا لیا جی؟ اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ لا تسفکون دماءکم، تو تسفکون میں یہ واو علامت ضمیر ہے، مرفوع ہو کر فاعل بن رہی ہے۔ یہ صفا کا فعل ہے، لا جو ہے نفی کے لیے آیا ہے، یعنی یہ کام نہیں کرنا، نہ کرنے کی خبر دی جا رہی ہے، صرف بتایا جا رہا ہے کہ اس میثاق کے اندر کیا لکھا ہوا تھا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کہ تم خون نہ بہاؤ، فعل نہیں ہے، کسی کام کے نہ کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ میثاق کی عبارت ہے، جو اس میں لکھا ہوا تھا وہ ہے کہ تم خون نہیں بہاؤ گے۔ کیا نہیں بہاؤ گے؟ خون۔ تو بہانے کے لیے لفظ خاص طور پہ خون کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دماء جو ہے یہ ہم کہتے ہیں یہ اسم منصوب ہے، اسم منصوب ہو کر یہ مفعول بن رہا ہے۔ منصوبات ہمارے 13 ہیں، ان 13 میں سے یہ مفعول بہی ہے، یہ بھی مفعول بہی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے فاعل۔ تم سب کے سب کیا کرو گے؟ بہاؤ گے یا نہیں بہاؤ گے؟ یہ لا کہہ رہا ہے نہیں بہاؤ گے۔ کیا مفعول کیا ہے؟ کس کے اوپر کام ہونا ہے؟ وہ ہے دماء، خون نہیں بہاؤ گے۔ خون کس کا ہوگا؟ کم، تمہارا اپنا، تم اپنے میں سے کسی ایک گروہ کو قتل کرو گے، خون بہاؤ گے اس کا، تو یہ ہے کم، اس دماء کی اضافت ہے۔ تو ہم کہیں گے یہ مضاف اور مضاف الیہ بن کر متعلق ہو رہا ہے تسفکون کا۔ اسی طرح میثاقکم مضاف اور مضاف الیہ بن کر متعلق ہو رہا ہے کس کا؟ اس فعل کا، اخذنا کا۔ آگے جی ولا تخرجون انفسکم، اسی شکل میں یہ لفظ بھی ہے، یہ عطف ہے اس درمیان، وہ بھی لائے نفی ہے، یہ بھی لائے نفی ہے، وہ بھی پورا فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، اس میں یہ علامت ضمیر فاعل، یہ فعل، یہ جملہ فعلیہ، وہ بھی جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے جی۔ انفسکم کہاں سے؟ من دیارکم۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ مضاف الیہ بن کر ہم کہیں گے متعلق تخرجون کا ہے، تو اس میں ہمیں یہ جو مفعول نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے مفعول بہی، جمع ضمیر مجرور متصل اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو تم سب کے سم نکالو گے، نہیں نکالو گے اپنے آپ کو، اپنے میں سے کسی ایک گروہ کو آپ در بدر نہیں کرو گے، من دیارکم اپنے ہی گھروں سے۔ تو من جار اور مجرور اور مضاف الیہ، مضاف جار مجرور ایٹ دا سیم ٹائم، یہ مجرور جو ہے مضاف ہو کے یہ مضاف الیہ بنے گا اس کا۔ تو یہ جار
مجرور اور مضاف ایٹ دا سیم ٹائم، اور یہ پورا جو مرکب ہے یہ متعلق ہے تخرجون، کہ تم سب کے سب اپنے آپ کو اپنے میں سے کسی ایک گروہ کو نہیں نکالو گے اپنے گھروں سے۔ پھر کیا ہوا جی اس کے فوراً بعد ثم اقررتم، اس میں تم جو ہے وہ علامت ضمیر ہو کر فاعل بن رہی ہے۔ علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو مرفوع ہو کر یہ فاعل ہے، یہ فعل کیا اس نے، یہ جملہ فعلیہ ہے ثم کے بعد حرف عطف کے بعد۔ پھر تم نے اقرار کر لیا، یہ تم اس میں فاعل ہے، تم سب بنی اسرائیل نے یہ اقرار کر لیا، وعدہ پکا کر لیا، آپ نے یہ جو میثاق کیا تھا اس بات پہ تم راضی ہو گئے۔ راضی ہونے کے بعد کیا ہوا، یہ حال ہے۔ واو حالیہ کے بعد والا جملہ جو ہے وہ حال ہوتا ہے کسی ایک فاعل کا۔ انتم تشہدون میں یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ جو ہے محلن منصوب ہے اور یہ حال بن رہا ہے کس کا، اقررتم میں جو تم ہے، یہ تم جو علامت ضمیر ہے، اشارہ دے دیتا ہوں میں اس تم کی طرف۔ جب تم نے اقرار کر لیا تو تمہارا حال کیا تھا، تم اپنے ہی دل میں اس چیز کے گواہ بھی تھے کہ واقعی ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ عقد میثاق جو ہے وہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کونکم، تمہارا حال یہ ہے، کونکم شاہدین علی آبائکم قبول ذالک المیثاق، یعنی اس میثاق کے، اپنے آباء و اجداد کے اس میثاق کے قبول کرنے کے اوپر تم خود شاہد ہو، یہ تمہارا حال ہے۔ جس وقت تم اقرار کر رہے ہو تو تمہارا حال یہ ہے۔ ثم پھر عطف ہوا، انتم مبتدا، یہ جو ہاؤلائی ہے نا یہ منادا ہے، محذوف حرف ندا کا۔ محذوف حرف ندا یہاں پہ ہے، ثم انتم یا ہاؤلائی، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ حالت اپنے منادا محذوف ہے اس یا کا جو یہاں پہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ تو خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو یہ جملہ جو ہے حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں ہے۔ تقتلون اسی طرح اس کی ڈیٹیل ہے جیسے یہ میں نے اوپر کی ہے، واو علامت ضمیر، فاعل، فعل جمع فاعل جمع مفعول بہ، واو حرف عطف۔ تو یہ تخرجون فریقا منکم جو ہے یہ بھی ہم کہیں گے کہ یہ حالت رفع میں ہی ہے، کیونکہ اس واو کے بعد اس کا عطف ہے، اور معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ چونکہ یہ جملہ حالت رفع میں ہے اس لیے تخرجون فریقا منکم یہ بھی حالت رفع میں ہے۔ تو اس کی میں بھی یہ واو جو ہے علامت ضمیر ہو کر فاعل، اور یہ فعل جمع فاعل جمع مفعول بہ۔ تم نکالتے ہو، تم کا مطلب یہ واو ہے، اس واو کا معنی ہے تم سب کے سب یہ فعل کرتے ہو کہ نکالتے ہو، کس کو نکالتے ہو، فریقاً جو حالت نصب میں ہمیں نظر آ رہا ہے، آگے یہ ہوگا متعلق تخرجون، منکم اپنے میں سے ہی ایک گروہ کو، من دیارہم ان کے گھروں سے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارا جملہ جو ہے یہ ہم کہیں گے متعلق ہے، کس کا، تخرجون کا۔
اچھا جی، منکم یہاں پہ یہ صفت ہے، یہ جار مجرور ہو کر یہ متعلق ہے بس من دیارہم. تو یہ منکم جو ہے یہ مرکب جاری ہو کر صفت بن رہا ہے اس فریق کی. تو تم نکالتے ہو ایک فریق کو، تو اس فریق کی صفت یہ ہے کہ وہ تم ہی میں سے ہے، تمہارے ہی گروہ میں سے ایک گروہ ہے جس کو آپ نکالتے ہو. تو یہ منکم جار مجرور ہو کر صفت بن رہا ہے اس فریق کی. تو من دیارہم متعلق ہے تخرجون کا. تظاہرون علیہم، تو یہ پھر کیا ہے؟ تم مل جل کر، اس میں مشارکت کا معنی یہ الف دے رہا ہے، اس کا معنی ہے کہ یہ مشارکت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو تم چڑھائی کرتے ہو، ٹھیک ہے جی. تو اس میں پھر یہ واو جو ہے وہ علامت ضمیر ہو کر فاعل، اور یہ فعل میں مشارکت کا مطلب ہے تم سب مل کر یہ کام کرتے ہو ان کے اوپر. علیہم یہ متعلق ہوا کس کا؟ تظاہرون کا. بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ. تو یہاں پہ یہ جو بالاسم ہے یہ جار مجرور ہو کر متعلق ہے محذوف حال من فاعل کا. تو حال تمہارا کیا ہوتا ہے اس وقت؟ اس کا حال کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہم کہتے ہیں متعلق ہے حال من فاعل. کون سا فاعل جی؟ یہ فاعل. جب تم چڑھائی کر رہے ہوتے ہو، جب تم ان کے اوپر جتھے بندیاں کرتے ہو، تمہارے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ تم یہ کام کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ کریں گے اسی آیت نمبر 85 کا کچھ حصہ جو رہ گیا ہے، باقی ہم مکمل ہے. جزاک اللہ خیر.